بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہام کی یہ سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آج ایک ایسی چیز پر کچھ خیالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس کے بارے میں عام طور سے لوگ سنتے بہت ہیں لیکن اس پر تذکر اور غور و فکر کم ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے ایک شعر کا سہارا لیتے ہوئے اس گفتگو کا آغاز کریں گے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ لاکھ صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ لاکھ صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ تو خوف خدا کے کیا معنی ہیں؟ عوام میں ایک غلط تصور بھی ہے خوف کا، خائف ہونے کا، ڈر کا۔ تو کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ خوف کو ہم لوگ اکثر منفی چیزوں سے، یعنی جس کو انگریزی میں نیگیٹو کہیں گے، منفی چیزوں سے جوڑتے ہیں، لیکن کیا خوف کا کوئی مثبت پہلو بھی ہوتا ہے؟ کیا کوئی پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے؟ تو اس کے سلسلے میں آپ کی کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے، خوف کا یوں مجرد یعنی الگ سے خیال تو ممکن نہیں ہے، اس کو کسی سلسلے میں بیان کرنا ہوگا۔ یہ بات جو اصل میں میری خیال ہے اس میں جو آپ نے کہا، کہ جو ظفر نے کہا کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے کو ہمیشہ حضور الہی میں تصور کرے۔ یہی تقوی کی بنیاد ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ خوف اللہ سے کھانا تقوی ہے۔ میں ایک سوال ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ محبت میں خوف نہیں ہوتا؟ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اس سے محبت فرمائی جائے، فرمایا ہے کہ محبت کی جائے، تو یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ خوف کیا ہے؟ خوف اپنے سے ہے، خوف اپنے اس نفس سے ہے کہ جو ہمیں ایسی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جو ایک تو وقتی ہے، دوسرے ان سے کوئی مثبت چیز یا کوئی نفع آمیز چیز نہیں بنتی۔ تو اس کا خیال اللہ کے وجود، اللہ کے حضور میں، کہ اس وقت ناظر، حاضر اور ناظر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک ایک چیز ہمارے دل کے اندر کے حالات کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ذہن سے جو گزر رہا ہے، ہماری خلوص نیت۔ یہ بات دیکھیے، ظفر شاہ صوفی تھے، عارف تھے، کیا تھے، اس پر الگ بات ہو سکتی، مگر ایک چیز ضرور ہے کہ انہوں نے جو اشعار کہے، جو بہت سی باتیں، اسی غزل میں ایک شعر، مگر اس وقت اس کے پڑھنے کا مناسب نہیں، اور تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوف سے پہلے ایک چیز آتی ہے کہ انسان کو صحیح راستہ دکھانا، یہ بتانا کہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو اصل میں اسی بات پر اگر گفتگو مزید کی جائے، کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ خواہ وہ ماں باپ ہوں، والدین ہوں، خواہ وہ پیش امام ہوں یا علماء ہوں، اور سب کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں گفتگو مجموعی طور سے کلیے نہیں بیان کیے جا سکیں، لیکن ایک عام تصور ہے کہ خوف اور ڈر پیدا کر کے اللہ سے محبت کا راستہ بتایا جاتا ہے۔ تو وہ جو ڈر ہے یا وہ جو خوف ہے، اس میں آدمی اتنی دہشت میں آ جاتا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں کہ وہ رحیم ہے اور رحمان ہے اور عادل ہے، اس کو اکثر اس پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، بلکہ فقط خوف کی وجہ سے، فقط ڈر کی وجہ سے لوگ مثلاً بات کرتے ہیں قبر کے عذاب کا اور ان چیزوں کا، جو کہ ہے اور دین کا ایک جز ہے اور ان پر بھی گفتگو ہونا چاہیے، لیکن ان چیزوں پر اتنا ترکز ہوتا ہے یا اتنا زیادہ اس کو عام کیا گیا ہے کہ جو علماء پہلے کہتے تھے کہ اگر قلب جو ہے، قلب ایک چڑیا کی طرح ہے، تو چڑیا کا سر محبت ہے
اور ایک پر جو ہے وہ خوف ہے اور ایک پر جو ہے وہ رجا ہے. اور خوف اور رجا یعنی ڈر اور امید دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. صحیح. اور اگر وہ متوازن نہ ہو، ان میں اگر بیلنس نہ ہو، خوف زیادہ ہو تو ایک پر بھاری ہو جائے گا، یا امید ہو اور ڈر کافی نہ ہو تو. لیکن اکثر یہ بات ہوتی نہیں ہے سماج میں. اب یہ یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ تشہد میں پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا. پہلے کیا آیا ہے؟ بشیر، پھر آیا ہے نذیر. ترتیب الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں. مختلف جگہوں پر موت والحیات کا ذکر ہے، یعنی موت کا پہلے پھر حیات کا. اور اس میں معنی خلق الموت کہ اس میں معنی بہت گہرے معنی ہیں. کہ یہ جیسے ابو العلا معری نے کہا تھا کہ یہ زندگی تو ایک خواب ہے اور موت جو ہے وہ اس خواب سے جاگنا ہے، اس طرف جایا. تو یعنی یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب بشیر پہلے بشارت دینے والا، اچھی بات کو بتانے والا، برنگر آف گڈ نیوز، جسے کرسچنز کہتے ہیں the bringer of good news. So who was the bringer of the good news? بے شک عیسیٰ بھی تھے، بے شک موسیٰ بھی تھے، مگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مہر تھے، اور ان سے بڑھ کے بشیر اور نذیر کوئی نہیں ہوا. ان کے جو جس طرح سے اللہ نے انہیں یاد کیا ہے، رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ایک دوسرے والا علی خلق العظیم. کیا معنی اس کی؟ تو اس کا جو ثبوت سب سے بڑا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہلے صحیح اور غلط کو اپنی زندگی، یعنی استاد، یعنی سربراہ، یعنی قائد، اپنی زندگی کے ذریعے پہلے اچھے اور برے کو بتائے اور اپنے کردار سے یہ ظاہر کرے کہ وہ معتبر ہے. یہ اصل میں ہے کہ ہم کیوں سنیں آپ کی بات. کوئی صاحب ہے، میں ہوں، میری بات کیوں سنے کوئی؟ پہلے وہ میری زندگی کو دیکھے، کیا اس میں تضاد تو نہیں ہے؟ میں کہتا کچھ ہوں، کرتا کچھ اور ہوں. ایک وقت ایک بات، دوسرے وقت دوسری بات. اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان رسالت سے پہلے مکے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت نے فرمایا کفار سے کہ یہ پہاڑی ہے، اس کے پیچھے اگر میں کہہ دوں کہ ایک لشکر ہے، مان لو گے؟ کہاں ہاں مان لیں گے. کیوں؟ آزما چکے تھے کہ صادق اور امین تھے. تو جب یہ ہو گیا اور آپ نے اعتبار کر لیا، اب بعض ایسے تھے کہ جن میں نفس حیوانی غالب تھا، ان کو اللہ نے ان کو بھی موقع دیا تھا، ایسا نہیں، مگر انہوں نے اس نفس حیوانی کو اپنے یعنی قبضے میں رکھنے کی وجہ اس کو غالبانی. تو اب صرف کہنے کا مطلب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ خود ہی بتاتی ہے اس بات کو کہ کیا صورتحال تھی. کہیں پر یہ ذکر نہیں آتا کہ حضرت نے جنگ میں تلوار اٹھائی ہو. ممکن ہے ہاتھ میں تلوار ہو، عصا ہو، جو، مگر کہیں آتا نہیں ہے. میری نظر سے تو نہیں گزرا. لوگوں کو معلوم ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی معلوم کرتی. جی ہاں، اپنی زندگی میں بھی کبھی جو ہے خوف کے ذریعے سبق نہیں کی دیا. کوشش نہیں. تو جب انسان یہ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ کہتا یہ ہے کہ دیکھو تمہیں یوں کرنا چاہیے. منفی بات، نیگیٹو بات سے نہیں شروع کرتا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. پہلے بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. اچھا، اگر میں کہتا ہوں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تو تم کو پورا حق ہے یہ پوچھنے کا کہ آپ کی زندگی کیا ہے، آپ کس طرح سے
وہ چیزیں جو آپ اچھی سمجھتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، آپ خود عمل کرتے ہیں اس پر. تو یہ میں ایک بس جملہ کہہ کے ختم کہ مسئولیت ان کی بہت بڑھ جاتی ہے، جواب دہی. میں یہی عرض کرنے والا تھا کہ جو ممبر پہ ہیں، بلکہ اگر قرآن کا سہارا لیا جائے تو سورہ بقرہ میں اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی سے نہ ڈرو، فقط مجھ سے ڈرو. لیکن سورہ فاطر میں، اور غالباً 28ویں آیت ہے سورہ فاطر کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. تو یخشا کا جو لفظ ہے، یخشا وہ درجہ ہے خوف کا جو خوف سے بھی زیادہ ہو. بے شک. اور اس آیت میں اللہ خشیہ، یہ یخشا کا لفظ جو ہے علماء سے جوڑ رہے ہیں. یعنی اس میں بڑی دلچسپ پہلو ہے کہ نکلتا ہے کہ جو جتنا عالم ہو وہ اتنا ہی زیادہ اس کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. ہمیں دنیا میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جو جتنا پڑھ لکھ جاتا ہے وہ کم ظاہراً جو ہے وہ ڈرتا ہے اللہ سے، لیکن قرآن وہ ڈراتا زیادہ. جی، اور ڈراتا اوروں کو زیادہ ہے. لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے ہم کو کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. تو علماء کو سب سے زیادہ وہ منزل ہے. یہ لفظی الگ ہے ڈر کے لیے، خشیہ. جو ڈر تو ایک عام چیز ہے، خوف، خائف ہونا، اور خشیہ ایک دوسری چیز ہے، جیسے خضوع اور خشوع. جیسے خضوع و خشوع ہے یا محبت و مودت ہے. تو اس اب ظاہر ہے کہ یہ سب لفظوں کی بھی جو اہمیت ہوتی ہے، اور مختلف احادیث میں بھی ملتا ہے. جو پچھلے ہم لوگوں نے الہام ریکارڈ کیا تھا تو ہم یہ شعر پڑھا گیا تھا کہ جب وقت کبریا کی عدالت کا آئے گا، جبار بادشاہوں کو پہلے بلائے گا. تو بادشاہوں سے ایک طرح سے مراد وہ بھی ہیں جو صاحب علم ہو یا علماء ہوں، مقتدر ہستی جو ہیں. اور ایسی بھی حدیث ہیں کہ پہلے جواب دہی علماء کی ہوگی، کیونکہ مسئولیت زیادہ ہے، ذمہ داری زیادہ ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ جو آشنا ہو جاتے ہیں اور یا علم حاصل کر لیتے ہیں، اس علم کا استعمال یعنی ایک غیر ذمہ دارانہ استعمال اس شخص کے سامنے جو نہ جانتا ہو، اس کو ڈرانے کے لیے، اس پر قابو کرنے کے لیے. اس میں اللہ کے ڈر کا اصل میں کوئی عنصر نہیں ہے، بلکہ میں ایک اپنا روب جمانا چاہ رہا ہوں. جبکہ جیسے میں نے عرض کیا، وہ چڑیا ہے جس کا سر محبت ہے اور دو پر ہیں، ایک رجا، امید، اور ایک خوف یعنی ڈر. تو ذمہ داری اور خوف ایک طرح سے، اور یہ ہم لوگ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جتنا آدمی پڑھتا جاتا ہے اتنا اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کتنا کم معلوم ہے، یا کم سے کم یہ ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ آدمی پڑھتا ہے تو یہ نفسیاتی اعتبار سے یہ پیغام بھی کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے کہ اللہ انسان سے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور رحیم اور رحمان ہے، اور مغفرت کرنے والا ہے. اچھا، ایک حدیث شریف ہے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اس کا ترجمہ ہاں، اللہ جمیل ہے، اس سے زیادہ جمیل کوئی ہے ہی نہیں. یہ اس کے جمیل یعنی خوبصورت، لیکن عام طور سے خوبصورت کے بہت معنی ہیں، اور وہ مثالوں سے بتائے جا سکتے ہیں، مگر یہ وقت نہیں. اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. اب اس سے اگر دل میں فتنہ ہے تو آدمی اس فتنے کی طرف جائے گا. حضرت علی کی حدیث بھی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا. ہاں بے شک، میں نے دیکھا ہی نہیں، فقط خوبصورتی دیکھی. تو آپ یہ، اور کتنی مصیبتیں مولا نے اٹھائی. آپ بتائیں، حضرت علی ابن ابی طالب کے مصائب کی بھری زندگی، اور وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے شکوہ نہیں کیا. ایک چیز جو اس میں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جمال اور جمیل سے میرا مراد یہ تھا، ایک ذرا سا ایک شاخ نکلتی کہ ہمارے یہاں اگر کسی کو آپ سمجھائیے، اس کو درس دیجیے، وقت لگتا ہے، صبر کرنا چاہیے، اس کے ظرف کے مطابق بات کرنا چاہیے.
ایک ڈنڈے سے سب کو ہانکیے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی بھی قرآن منتشر ہو جائے گا، پراگندہ ہو جائے. اور جو خوف کی وجہ سے، یہ میرا معروضہ ہے کہ اگر خوف کی، میری عرض ہے، میری گزارش ہے کہ اگر آپ خوف کی وجہ سے کسی چیز کو مانتے ہیں تو اس کی بنیادیں بہت کمزور ہیں، ہمیشہ خوف برقرار نہیں رہتا. مگر اگر آپ محبت کی وجہ سے مانتے ہیں تو اس کی بنیادیں بہت مستحکم ہیں. وہ دلیل اور استدلال نہیں ڈھونڈتا، وہ مانتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے اور سمجھ گیا ہے کہ جو راستہ ہے، جو نیک اعمال ہیں، جو اعمال صالح ہیں، ان میں فائدے کیا کیا ہیں. تو اب اصل میں اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اس میں بڑی احتیاط کرنا چاہیے کہ انسان خدا کو اپنے نظریات، چاہے جتنا بڑا عالم ہو، اپنے نظریات اور اپنے افکار کے روح سے نہ دیکھے، نہ اس سانچے میں ڈھالے، چونکہ وہ کبھی اس سانچے میں آ ہی نہیں سکتا. تو وہ اس کو دیکھے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ ہم عذاب ان لوگوں پر کریں گے کہ جو غلط کرتے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہے. میرا اس وقت اس میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، مگر ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو نیک کام اور نیک اعمال اور ان کے فوائد، جس میں میری حقیر نظر میں سب سے پہلی بات تفکر و تفکیر، یعنی فکر کرنا، غور و فکر کرنا، علم حاصل کرنا مثبت طریقے سے، اور علم کو انسان کے مفاد کے لیے لگانا، یہ بنیادی چیز ہے. میں ایک آخری گزارش یہ کروں گا کہ اکثر عام طور پر لوگ تقویٰ کا غلط میرے نظریے میں ترجمہ ڈر اور خوف کا کرتے ہیں. اس پر ذرا سا آپ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ تقویٰ کے معنی ہے وہ وہی جو اللہ سے ڈرے، خوف. اس آیت کریمہ کے جو آپ نے ابھی فرمایا تو اس کے، مگر یہ نہیں، اللہ کی حضوری میں اس کے تمام صفات کو دیکھتے ہوئے یا اس پر سرسری نظر بھی ڈالتے ہوئے یہ محسوس کرنا کہ ہم اس کی حضوری میں ہیں. مگر اس نے ہمیں کچھ امر دیے، صرف ہمیں تھر تھر کانپنے کو نہیں کہا ہے، ورنہ تو دنیا اس کی خود ہی جو وہ چاہتا وہ نہیں. انسان کی پیش رفت رک جائے گی، ترقی. وہ چاہتا ہی ہے کہ تم اپنے کو میرے سامنے، اپنے کے ذہن میں رکھو کہ میں موجود ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور وہ کام کرو کہ جو اچھے ہیں، وہ کام نہ کرو جو برے ہیں. اس پر ایک نیا باب کھلتا ہے کہ اچھے کام کون ہیں، برے کام کون ہیں. مثلا ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. جہاد، زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ جہاد تو بہت بہت وائلنٹ چیز ہے، بہت خون اس میں بہتا ہے، تو لہذا جہاد. اب اس پر میں نہیں جاؤں گا، اس میں انشاءاللہ کسی دن الہام میں نہیں، لیکن یہ یہاں آپ فرمائی دیجئے کہ جہاد کی یہ معنی ہی غلط ہیں. آپ کہیے جی ہاں، کیونکہ یہ جہاد کی معنی ہی جہادہ، یعنی جس کو انگریزی میں کہیں گے اسٹرگل کرنا، ٹو اسٹرگل ان دا وے آف گاڈ. اور جہاد فی سبیل اللہ اس لیے کو کہتے ہیں، اور اپنے نفس سے لڑنا، اور اپنے نفس امارہ سے ایک طرح سے اس پر قابو حاصل کرنا سب سے پہلی چیز ہے. اس کا خوف سے ایک طرح سے یوں تعلق ہے کہ خوف بھی جیسے اگر آدمی کہیں شکار پر ہے اور کوئی جنگلی جانور آتا ہے تو وہ خوف جو ایک کیفیت پیدا کرتا ہے، وہ آدمی کو اس ایک طرح سے اس کو اس میں، وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کیمیکل ریاکشن اور ایڈرینلن وغیرہ، لیکن بہرحال اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھاگتا ہے اور اچھائی کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ وہ زندہ رہے. تو خوف خود ایک مقصد، ایک ہدف نہیں ہے، بلکہ خوف ایک ذریعہ ہے اچھائی کی طرف جانے کا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صرف اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، تو کیوں ڈریں؟ تاکہ بھلائی ہو، اچھائی ہو. اچھا، وہ خود ایک اپنے میں ہدف نہیں. صحیح. ایک چیز جو آپ نے کہا کہ دیکھیے جہاد کا جو آپ نے اس کا مصدر بتایا، اب جہاد میں یہ بھی فرمایا ہے، اور یہ بھی بس نقل کروں گا کہ جہاد بالقلم اور جہاد بالفکر کہیں زیادہ پائیدار ہے اس جہاد سے کہ جو تلوار کے ذریعے ہو. تیغ حلم از تیغ آہن تیزتر. حلم کی تیغ جو ہے
وہ لوہے کی تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے احادیث میں کہ جو عالم کی روشنائی جس سے وہ لکھتا ہے وہ شہداء کے خون سے کم نہیں ہے. میرے خیال سے اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور آگے جو الہام میں یہ سلسلہ جاری رہے گا اس میں جو بعض چیزیں آج ذکر ہوئیں مثلا جہاد اس پر مزید گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. عشق تازه خانمان بریدم به درد عشق تا هم خانه گشتم چنان کائل بودم کان را نگویم چون دیدم روی تو مرد